بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قرآن پاک کی سورہ اعراف اور سورہ عنکبوت میں قوم ثمود اور قوم شعیب پر زلزلوں کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ ان کو زلزلہ نے آ لیا اور جب ان پر صبح ہوئی تو گھروں میں اوندے پڑے تھے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 40 میں فرمایا، پھر ہر ایک کو ان کے گناہوں کے باعث ہم نے پکڑا، ان میں سے بعض پر ہوا کے ساتھ پتھر برسائے، بعض کو سخت چیخ نے پکڑ لیا، بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور بعض کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالی نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم ڈھاتے تھے۔ سورہ اعراف میں فرمایا، کیا شہروں میں بسنے والوں کو اس بات کی امان مل گئی ہے کہ ہمارا عذاب راتوں رات نازل ہو اور وہ پڑے سوتے ہوں، یا انہیں اس بات سے امان مل گئی ہے کہ دن دہاڑے عذاب نازل ہو جائے اور وہ کھیل کود میں مصروف ہوں؟ کیا انہیں اللہ تعالی کی مخفی تدبیروں سے امان مل گئی ہے؟ تو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی مخفی تدبیروں سے بے خوف نہیں ہو سکتے مگر وہی جو تباہ ہونے والے ہیں۔ اس سورہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہوا، تم لوگ رسول کے بلانے کو ایسا نہ جاننا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے ان لوگوں کا جو آنکھ بچا کر نکل جاتے ہیں، بس ان لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی کرتے ہیں بچ جانا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی آفت نہ آ جائے یا ان کو دردناک عذاب پہنچے۔ زلزلہ کی سیاسی ترجیحات کچھ بھی ہو، آتا تو یہ بہرحال قدرت الہی اور حکم الہی ہی سے ہے، اسی لیے اہل ایمان اس کو لوگوں کے لیے مالک کی طرف سے تنبیہ ہی سمجھتے ہیں، جبکہ بعض لوگوں نے اس تباہ کن زلزلے کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ علامات قیامت کا بھی کچھ تذکرہ کر دیا جائے۔ قیامت سورہ اسرافیل کی اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات زلزلے میں آ جائے گی۔ اس ہمہ گیر زلزلے کے ابتدائی جھٹکوں کی ہی سخت دہشت زدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل ساکت ہو جائیں گے۔ اس چیخ اور زلزلے کی شدت دم بدم بڑھتی جائے گی جس سے تمام انسان اور جانور مرنے شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ زمین و آسمان میں کوئی جاندار زندہ نہ بچے گا۔ زمین پھٹ پڑے گی، پہاڑ دھنی ہوئی روٹی کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے اور سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، آفتاب کی روشنی فنا اور پورا عالم تیرا و تار ہو جائے گا، آسمانوں کے پر خچے اڑ جائیں گے اور پوری کائنات موت کی آغوش میں چلے جائے گی۔ اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو دیتے آتے تھے، مگر رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ بتایا کہ قیامت قریب آ پہنچی اور میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ قرآن پاک میں قیامت کا متعدد جگہ تذکرہ ہوا ہے۔ قیامت کی علامات انبیاء سابقین علیہ السلام نے بھی اپنی اپنی امتوں کو بتائی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہ تھا، اس لیے آپ نے اس کی علامات سب سے زیادہ تفصیل سے ارشاد فرمائی تاکہ لوگ یوم آخرت کی تیاری کریں، اعمال کی اصلاح کریں اور نفسانی خواہشات و لذات میں انہماک سے باز ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو انفراداً اور اجتماعاً کبھی اختیار اور کبھی تفصیل سے ان علامات کی تعلیم فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تبلیغ کا کتنا اہتمام فرمایا، اس کا کچھ اندازہ صحیح مسلم کی ان روایاتوں سے ہوگا۔ ابو نوید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر چڑھ کر ہمارے سامنے خطبہ دیا یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر نماز پڑھی، پھر منبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر نماز پڑھی اور پھر منبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس خطبے میں ان اہم واقعات کی خبر دی ہو چکی تھی اور
اور جو آئندہ ہونے والے ہیں، پس ہم میں سے جس کا حافظہ زیادہ قوی تھا وہی ان واقعات کو زیادہ جاننے والا ہے۔ سیدہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اس قیام میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے کوئی اہم واقعہ نہیں چھوڑا جو ہمیں نہ بتلایا ہو۔ جس نے یاد رکھا یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ میرے یہ ساتھی بھی یہ بات جانتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن واقعات کی خبر دی ان میں سے جو ہمیں بھول گیا ہوں وہ بھی جب رونما ہوتا ہے تو مجھے یاد آ جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی جب غائب ہو تو آدمی اس کا چہرہ بھول جاتا ہے، پھر جب وہ نظر آتا ہے تو یاد آ جاتا ہے۔ امت نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث کی طرح علامات قیامت کی احادیثیں بھی محفوظ رکھنے اور آئندہ نسلوں تک پہنچانے کا بڑا اہتمام کیا، حتیٰ کہ بچوں کو ابتدائی عمر ہی سے یہ احادیث یاد کروائی جاتی تھی۔ کتب احادیث میں اس باب کی احادیث کا ایک عظیم ذخیرہ ہے جو نسلاً بہ نسلاً حفظ اور روایات کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ یوں تو حدیث کی کوئی جامع کتاب ان احادیث سے خالی نہیں، مگر اکابر محدثین نے اس موضوع پر مستقل تصانیف چھوڑی ہیں۔ ایک ایک علامت پر بھی مستقل تصانیف موجود ہیں۔ علامات قیامت میں بعض واقعات کی تو اتنی تفصیلات ملتی ہیں کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کی نشاندہی بھی موجود ہے۔ مثلاً فتنہ دجال اور نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی اتنی تفصیلات بیان فرما دی گئیں، کسی دوسری علامات میں اس کی نظیر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس نے انگارے کو اپنی مٹھی میں پکڑ رکھا ہو۔ دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ نصیبہ ور وہ شخص ہوگا جو خود بھی کمینہ ہو اور اس کا باپ بھی کمینہ ہو۔ لیڈر بہت اور ایماندار کم ہوں گے، قبیلوں اور قوموں کے لیڈر منافق، رذیل ترین اور فاسق ہوں گے، بازاروں کی رئیس فاجر ہوں گے، پولیس کی کثرت ہوگی جو ظالموں کی پشت پناہ ہی کرے گی، بڑے عہدے نااہلوں کو ملیں گے، لڑکے حکومت کرنے لگیں گے، تجارت بہت پھیل جائے گی، یہاں تک کہ تجارت ہمیں عورت اپنے شوہر کا ہاتھ ہٹائے گی، مگر فساد بازاری ایسے ہوگی کہ نفع حاصل نہ ہوگا، ناپ تول میں کمی کی جائے گی، لکھنے کا رواج بہت بڑھ جائے گا مگر تعلیم محض دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی، قرآن کو گانے باجے کا آلہ بنا لیا جائے گا، ریا، شہرت اور مالی منافعت کے لیے گا گا کر قرآن پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی اور فقہا کی قلت ہوگی، علماء کو قتل کیا جائے گا اور ان پر ایسا سخت وقت آئے گا کہ وہ سرخ سولے سے زیادہ اپنی موت کو پسند کریں گے۔ اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے، امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، اچھائی کو برا اور برائی کو اچھا سمجھا جائے گا، اجنبی لوگوں سے حسن سلوک کیا جائے گا اور رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے جائیں گے، بیوی کی اطاعت اور ماں باپ کی نافرمانی ہوگی، مسجدوں میں شور و شوغب اور دنیا کی باتیں ہوں گی، سلام میں صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا، حالانکہ دوسری حدیث میں ہے کہ سلام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے خواہ اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو، طلاقوں کی کثرت ہوگی، نیک لوگ چھپتے پھریں گے اور کمینے لوگوں کا دور دورہ ہوگا، لوگ فخر اور یا کے طور پر اونچی اونچی عمارتیں بنائے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، شراب کا نام نبیذ، سود کا نام بی اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ کر انہیں حلال سمجھا جائے گا، سود، جوا، گانے باجے کے آلات، شراب خوری اور زنا کی کثرت ہوگی، بے حیائی اور حرامی اولاد کی کثرت ہوگی، دعوت میں کھانے پینے کے علاوہ عورتیں بھی پیش کی جائیں گی، نگہبانی اور اچانک اموات کی کثرت ہوگی، لوگ موٹی موٹی گدیوں پر سوار کر کے مسجدوں کے دروازوں تک آئیں گے، ان کی عورتیں کپڑے پہنتی ہوگی مگر لباس باریک اور چست ہونے کے باعث وہ ننگی ہوں گی، ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگی، لچک لچک کر چلیں گی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، یہ لوگ نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ اس کی خوشبو پائیں گے، مومن آدمی ان کے نزدیک باندی سے بھی زیادہ رذیل ہوگا، مومن ان برائیوں کو دیکھے گا مگر انہیں روک نہ سکے گا جس کے باعث اس کا دل اندر ہی اندر گھلتا رہے گا، اور بھی بہت سی علامات ہیں، ان سب کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دور میں دی تھی جبکہ ان کا تصور بھی مشکل تھا، مگر آج ہم اپنی آنکھوں سے ان سب کا مشاہدہ کر رہے ہیں، کوئی علامات اپنی انتہا کو
پہنچی ہوئی ہے اور کوئی ابتدائی مراحل سے گزر رہی ہے۔ یہ سب تمام علامات اپنی انتہا کو پہنچے گی تو قیامت کی بڑی بڑی اور قریبی علامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں ہر فتنہ کے شر سے محفوظ رکھے اور سلامتی ایمان کے ساتھ قبر تک پہنچا دے، آمین۔ جبکہ علامات قریبہ بالکل قرب قیامت میں یکے بعد دیگر ظاہر ہوگی۔ یہ بڑے بڑے عالمگیر واقعات ہوں گے، لہٰذا ان کو علامات قربہ بھی کہا جاتا ہے، مثلا ظہور مہدی، خروج دجال، نزول عیسیٰ یا یاجوج ماجوج، آفتاب کا مغرب سے طلوع اور دعوت الارض اور یمن سے نکلنے والی آگ وغیرہ۔ جب اس قسم کی تمام علامات ظاہر ہو چکیں گی تو کسی وقت بھی اچانک قیامت آ جائے گی۔ بعض اوقات اللہ تعالی زمین کو سانس لینے کے لیے اجازت دیتا ہے تو زمین میں بڑے بڑے زلزلے بپا ہوتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالی کے بندوں میں خوف اور خشیت الہی اور اس کی طرف رجوع، گناہوں سے دوری اور اللہ تعالی کی جانب سے گریہ زاری اور اپنے کیے پر ندامت پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات فرامین کو زندگی میں داخل کر لیں، فرائض کا خصوصی خیال رکھیں اور ہر دم استغفار کرتے اور رب العالمین کے ذکر اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے اپنی زبانوں کو مرطوب اور دلوں کو منور رکھیں۔ اسی طرح متاثرین کے دلوں میں کھول کر مدد کریں تاکہ ہمارا ملک ہم سے راضی اور خوش رہے اور ہم پر اپنی رحمت و برکات اور سکینت جاری رہے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔